ایک بات ایسی چھڑی کہ جنگ کا ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ کچھ ایسے کینڈیڈیٹ ہیں وہ تگڑے بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر اگر کوئی کینڈیڈیٹ جائے گا جو ان کے ساتھ لڑ سکتا ہے، چوری کھانے والا مٹھو نہیں بنے جیتے گا. وہ جگہ ایسی ہے. آ، آپ کو پتہ ہے وہ جو علاقہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ ہم ہم نے کچھ حلقے ماں کیے ہیں، کیونکہ پنجاب کی پالیٹکس کو ہم سمجھتے ہیں، تھوڑا سا آپ کو بھی اندازہ ہے. تو ہم ان حلقوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ ان حلقوں میں تگڑے لوگوں کو جو کھڑے ہو کے بات کریں، اور ہم سپورٹ بھی اسی کی کریں گے. ہم کسی الیکٹیبل کی سپورٹ کرنے کے لیے مینٹلی پریپیئر نہیں ہیں. ٹھیک ہے. کبھی کوئی ہمیں آج بھی اگر خان کے نام پہ ووٹ ملے اور ہم پھر ان الیکٹیبل کو جو جیسے ہی تھوڑا سا رنگ اچھا ہو تو وہ آ جائیں، تو ہم کہیں جی نہیں وہ ٹھیک ہے. حالانکہ فیصلے تو پارٹی نے کرنے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن ہمارے ذہن میں ہے کہ یار کچھ نہ کچھ ایسا کام تو سپورٹ کرو کہ جو مار کھانے والا، جو کھڑا ہونے والا بندہ ہے، اگر ہم اس کو بیک کرتے ہیں تو یہ پارٹی کے لیے ایسٹ کی بات ہے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. فاروق بھائی آپ تھوڑا سا اپنا بتا دیں، آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ بالکل ورکر ٹائپ لوگ بندے ہیں، کیونکہ اورنگزیب بھائی کو بھی تھوڑی چیزیں کلیئر ہو جائیں. تو بالکل ایسے ہی ہے جو آپ کی سوچ ہے. آپ کو پتہ ہے پرانا پولیٹیکل ورکر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ گراؤنڈ میں اگر آپ کا کام نہیں، آپ چاہے بہت بڑے تلوار بھی ہوں، اگر گراؤنڈ میں لوگ آپ کے لیے نہیں نکلتے تو پھر جو سا ہے کچھ نہیں ہوتا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے. تو میں چاہوں گا کہ فاروق بھائی تھوڑا سا اورنگزیب بھائی سے اپنا تعارف بھی کروا لیں، تھوڑی سی بات کر لیں. تھوڑا بہت تو آپ ان کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے. تھینک یو. جی فاروق بھائی، ایک منٹ کے لیے اورنگ بھائی. جی السلام علیکم اورنگزیب بھائی. اچھا سر، ایک تو سب سے بڑا تعارف تو میرا یہی ہے کہ عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں 14 سال سے، اور میں نے ٹکٹ تو بہت چھوٹی چیز ہے، میں نے 14 سال میں بھی کوئی عہدہ نہیں لیا. میں نے بغیر عہدے کے الحمدللہ آج تک کام کیا ہے، اور آج بھی کسی عہدے پر فائز نہیں ہوں. اور بغیر عہدے کے 9 مئی سے پہلے 4 ماہ میں زمان پارک میں رہا ہوں جی، بالکل فیملی سے کٹ آف. دن رات میں نے وہاں پر مرشد چوک بنایا تھا، اور فرنٹ لائن پر کینال روڈ کے اوپر، اور کیمپ بھی میرا ادھر ہی لگا تھا. دن بھی ادھر ہوتا تھا، رات بھی ادھر ہوتا تھا. اور وہاں پر جو جو ہمارے ساتھ سلوک ہوتا رہے ہم وہاں پر موجود تھے. اور وہاں کی پی ٹی آئی ساری الحمدللہ اس بات سے واقف ہے مجھ سے، اور جو سوشل میڈیا کی ٹیمیں وہاں پر ہوتی تھی وہ بھی مجھ سے واقف ہیں. سر میں آگے آپ کے آنے سے پہلے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ مجھے پچھلی دفعہ بھی میں امیدوار تھا، اور آج بھی میں امیدوار ہوں. اور صرف اسی لیے امیدوار ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو وڈیرے اور جاگیردار اگر اتنے اچھے ہوتے تو رجیم چینج سے لے کر آج تک یہ لوگ بکتے نہ آتے. اور ورکر کو آگے لانا، کیونکہ میں صرف کھڑا ہی سینیریو پر ہوا تھا کیونکہ نظریہ خان صاحب کا ہے، اور خان صاحب بار بار یہ کہتے تھے کہ میں اپنے ورکر کو لیڈر بنانا چاہتا ہوں. اور جب آپ یہ حوصلہ کر لیتے ہیں اور ہمت کر لیتے ہیں پھر آپ کی صلاحیتیں باہر آتی ہیں. تو سر اس کے مد مقابل میں نے زمان پارک میں اپنے نظریے پر کام کیا، اپنے ملک و قوم کے لیے کام کیا، اور اپنے لیڈر کی جماعت کے لیے کام کیا. اور 16 مئی کو سر میں زمان پارک سے نکلا، اور اس کے بعد جتنے بھی کوئی چینلز موجود تھے وہاں پر، انہوں نے اس کے بعد 9 مئی کے بعد اگر کسی پارٹی کو پنجاب میں سے کسی ایم این اے ایم پی اے کو جو رہے ہیں اس جماعت میں، انہوں نے ان کو کال کی تو وہ اپنا بیانیہ یا اپنا خیالات کا اظہار کرنے کے لیے وہاں پر نہیں پہنچے. اور جب انہوں نے مجھے کال کی، اور میری وہاں پر لسٹیں بھی موجود ہیں، ہر میڈیا والے کو پتہ ہے کہ زمان پارک جو آخر جو بندہ 4 ماہ رہا ہو اور پھر اس نے مرشد چوک بھی بنایا ہو، پھر اس کو میں نے اپنے سپیچز سے وہاں پر کھڑے ہو کر نظریے کو بلند کیا. تو مجھے انہوں نے بلایا تو میں الحمدللہ 16 مئی کے بعد 3-4 انٹرویوز میں پھر دے کر آیا. اور میں نے فوج پر بھی بات کی اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہوئے، اور آج بھی میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی سرزمین پر موجود ہوں. اور ڈیلی میں یہ اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ کی راستے پر اگر عمران خان صاحب گامزن ہیں تو وہ ہمارے لیے شخص نکلا تھا، لیکن ہم نے اس کے لیے نہیں نکلنا. ٹھیک ہے، ہم نے اپنے پاکستان کے لیے نکلنا ہے. وہ ہمارے لیے نکلا تھا، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اور نہ ہم نے کچھ کیا ہے.
لیکن ہم ملک و قوم کے لیے کریں گے تو خان صاحب مضبوط ہوں گے، اور اس نظریے کو لے کر میں چل رہا ہوں آج تک۔ ٹکٹ اگر آج بھی اتنا میں نے کام کیا ہے، اور ضلع جھنگ تو کیا پنجاب میں بھی کسی نے آواز نہیں نکالی 9 مئی کے بعد۔ تو میں آج بھی بول رہا ہوں، اور میں نے اپنے فیس بک کے اوپر، اپنے ٹک ٹاک کے اوپر، ہر جگہ پر آواز اٹھائی، اور 4 مہینے میں زمان پارک میں رہا ہوں، اور 9 مئی سے آج تک بھی میں گھر سے بے گھر ہوں، اور میں بول رہا ہوں ایف آئی آرز کاٹی گئی جنگ میں، اور ریڈز کیے گئے، سارا کچھ ہوا، لیکن میں سر کھڑا ہوں۔ اور ٹکٹ میں خان صاحب کی شان اور خان صاحب کی پہچان کے مطابق جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ اگر ٹکٹ مجھے کل کو نہیں بھی ملے گی، میرا یہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے کہ میرا خون کا آخری قطرہ بھی عمران خان اور اس کے نظریے کے لیے حاضر ہے۔ ٹکٹ جس کو ملے گی، شاید میں اپنا الیکشن ویسا نہ لڑوں، لیکن جس کو ٹکٹ اگر میرے مد مقابل کسی اور کو مل گئی تو الحمدللہ میں اس سے زیادہ کمپین کروں گا۔ اور میں ایک صرف ورکر ہوں، اور صرف ورکر کی عزت کو بحال کرنے کے لیے میں چاہتا ہوں، میں نے یہ اپنی 14 سال سٹرگل کی ہے۔ جاگیردار کا میں 14 سال سے مقابلہ کر رہا ہوں جنگ کے۔ آج شیخ وقاص صاحب انٹر ہوئے ہیں، اور یہی 2008 میں جب ہمارا مذاق اڑاتے تھے، اور یہی بندے نے میرے اوپر 2 FIR بھی کٹوائی تھی، اور میں نے ریلیاں نکالی، اور انہوں نے میرے اوپر FIR کٹوائی۔ میں 2008 میں سر چنگچی رکشا ہوتا تھا، اور موٹر سائیکل ہوتے تھے، میری ٹیم ہوتی تھی، اور میں گاؤں گاؤں میں جھنگ کے موزہ باغ ہے، رستم سرگانہ ہے، آگے پورا ایک سرکل ہے، فیصل آباد روڈ پر آ جاتا ہے، سارا گاؤں ہے، یہ صرف ایک حلقہ شہری ہے۔ تو سر میں 2008 میں مجھے ایک اللہ نے عطا کی ہے، میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ اللہ نے مجھے مقرر شپ دی ہے کہ میں اسٹیج پر کھڑا ہو کر ایک سپیچ کر سکتا ہوں۔ تو میں 2008 سے گاؤں گاؤں میں جا کر، کیونکہ ورکر ہی خان صاحب کے ساتھ کام کرتا رہے، جاگیردار تو کبھی اس جماعت سے اٹھ کر آ گیا، کبھی اس جماعت سے اٹھ کر آ گیا، تو الحمدللہ میں 2008 سے لے کر گراس روٹ لیول پر، گلی محلوں میں، گلی کوچوں میں، برادریوں میں، ہر جگہ پر جا کر مجھے جنگ میں اگر پہچان ملی ہے تو PTI کی وجہ سے، کہ یہ بندہ 2008 سے PTI کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور سر سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جنگ میں جاگیردار ورکر جو ہے وہ بھاگ کر جاتا ہے جاگیردار کی پراڈو کی طرف، کیونکہ وہاں پر ڈالے، گن مین، پراڈو، یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں، پیری فقیری اہمیت رکھتی ہے۔ تو ورکر کی کاؤنسلنگ کرنے والی تھی کہ یہ لوگ اتنے مضبوط نہیں ہیں جتنا ہمارا نظریہ مضبوط ہے، اگر ہم نظریے پر کھڑے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ لوگ خود بخود گر جائیں گے۔ اور آج تو جو خان صاحب نے سینیریو بنا دی ہے کہ کوئی بھی شخص خان صاحب کو چھوڑتا ہے تو وہ زیرو ہے۔ اگر جہانگیر ترین اور علیم خان جیسے ٹائکون زیرو ہو گئے ہیں تو پھر میری اور کسی اور کی کیا اوقات ہے، اور کس کھیت کی مولی ہیں ہم۔ تو یہ بس چیزیں میں لے کر سر چل رہا ہوں، اور کمپین میں آج بھی سر کر رہا ہوں، اور کنونشن کیونکہ پنجاب کے اندر سختی KPK سے زیادہ ہے، اور وہاں پر بھی آپ دیکھ لیں کہ KPK کے اندر بھی کسی کینڈیڈیٹ نے یا کسی سابقہ MNA MP نے کمپین نہیں کی۔ شیر افضل مروت صاحب نکلے، ایک ورکر سمجھ کر اپنے آپ کو نکلے، اور ایک وکیل تھے، لیکن میں فیصل آباد میں بھی رہا، میں گجرات میں بھی رہا، میں پنڈی میں بھی رہا، یہ جو 9 مئی کے بعد واقعات ہیں، کہیں پر بھی ایک ہی سوال ہوتا ہے کہ ہم لوگ نکلنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اب جو PTI کے ساتھ زیادہ لوگ کھڑے ہیں وہ مڈل کلاس ہیں یا غریب ہے، اور پھر غریب کی ایک غربت کی جو لکیر ہے اس کے نیچے والے لوگ ہیں۔ اب وہ ان کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ نکلیں اور یہ سب کچھ کریں، اور ہمیشہ یہ انہوں نے جاگیرداروں نے ورکر کی کونسلنگ کی تھی کہ جب تک ہم نہ کہیں آپ لوگوں نے نکلنا نہیں، آپ نکل نہیں سکتے، آپ کمزور لوگ ہیں۔ آج وہ تھوڑی سی کونسلنگ ہونے والی ہے لوگوں کی کہ اگر کوئی لیڈرشپ، اگر شیر افضل مروت صاحب جیسے آپ نے بات کی ہے کہ اگر وہ پنجاب کی طرف رخ کرتے ہیں تو پنجاب میں بہت بڑا ویلکم ہوگا، ان کا بہت بڑا ویلکم ہوگا، لوگ ورکرز، مائیں بہنیں، یہ سب ان کے ساتھ نکلیں گے، کیونکہ لیڈرشپ نکل ہی نہیں رہی، تو ورکر کس کے پیچھے نکلے گا؟ ورکر نکلے گا تو ورکر کا گھر بھی اٹھا لیا جائے گا، مائیں بہنیں بھی اٹھا لی جائیں گی آپ کے سامنے۔ تو سر یہ ساری چیزیں جو لب لباب میں نے آپ کی خدمت میں حاضر کی ہیں، بس میں تو چاہتا ہوں کہ میں نظریات پر کام کروں، اور جتنی زندگی ہے۔ جزاک اللہ۔
خان صاحب کے نظریے کو مضبوطی سے تھامے، وہ کوئی لوٹا نہ ہو، ذہنی طور پہ اچھا وہ سوری مضبوط ہو۔ سوری سوری آواز نیچے نہیں جا رہی، چکر کیا ہے سر جی؟ آواز نیچے اچھا نہیں جا مجھے بھی نہیں آ رہی تھی عابد بھائی، مجھے بھی بالکل آواز نہیں، جیسے آپ نے مجھے اوپر دی آواز آنا شروع ہو گئی، جو نیچے بیٹھے ان میں سے کسی کو آواز میرے خیال سے نہیں جا رہی۔ ہاں 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 ہاں، وجہ کیا ہے سر؟ نیچے والے یہ اکثر براڈ میں ہو جاتے ہیں۔ نذیر بھائی سے پتہ کر لے، یہ بھی براڈ چلاتے ہیں، نذیر اب آباد آ بھائی رہی ہے، اب چلاتے آ رہی ہے، اب آ رہی ہے، نیچے آ رہی ہے۔ ہیں، اب آ آ رہی رہی ہیں؟ ہے بھائی۔ اچھا، تو فاروق بھائی نام سے آپ نے صرف دو تین چیزوں پہ خیال رکھنا ہے، ایک آپ نے اپنے سٹرگل پہ، دوسرا آپ نے کوشش کرنا ہے، آپ جب بھی بات کرتے ہیں نا، آپ نے بات میں ایک ٹچ رکھنا ہے، کیونکہ آپ کے جذبات کا ہم قدر کرتے ہیں، جو آپ نے اپنا جو ہسٹری سنا ہے، آپ نے ایک پولیٹیکل سی وی بنانی ہے، وہ تیار رکھنی ہوگی، کیونکہ سارے ٹکٹ ہولڈر اس طرح ہوتے ہیں نا، پارٹی میں جو جو ذمہ داریاں سنبھالی ہے، جو جو کچھ وہ ساتھ ساتھ آپ بیٹھ کے کرتے جائیں۔ تیسری جو بڑی بات ہے، آپ نے جب بھی تقریر کرنی ہے، جب بھی براڈ میں آنا ہے، آپ نے ٹچ کیا دینا ہے، ہم کیا دینا ہے، اجتماعیت کا، ہم، میں نہیں۔ انشاءاللہ کامیابی آپ ہی کی ہوگی، پاکستان کی ہوگی، اور خان صاحب کے نظریے کی ہوگی۔ شکریہ جی۔ اچھا میں ایک چیز کوشش کروں گا، نیچے ہمارے پاس میر صاحب آئے ہوئے ہیں، میں انہیں اٹھانے کی کوشش کروں گا، ان کے 154 فالوور ہے۔ یار نیچے نہیں جانا تھا نا، ابھی نہیں جانا تھا میں نے۔ اچھا میں کوشش کرتا ہوں انہیں اٹھانے کی، اگر وہ میر اوپر آ سکتے تو۔ میر صاحب ہے، نہیں اٹھا سکے، میں میر صاحب میں کو اس لیے نہیں اٹھا سکیں گے کہ ان کے فالوور تھوڑے ہیں، بلکہ نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میر صاحب کو پلیز فالو کریں تاکہ میر لوگ صاحب کریں گے۔ پڑھے۔ میر صاحب جو آئے ہیں یہ ڈپٹی سیکرٹری او آئی سی پی ٹی آئی یو کے، ٹھیک ہے، تو یہ ویسے تو میرے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے آئے ہوں گے کیونکہ ان کا فون ہی میں نے اٹھایا۔ میر صاحب عابد صاحب ان کے جی فالوورز زیادہ ہیں، میرے خیال سے آپ انہیں اٹھا سکتے ہیں، فالوورز یار میں زیادہ بتا ہیں، رہا ہوں لیکن وہ 750۔ آ عابد نہیں صاحب، رہے۔ انہیں کہیں ریکویسٹ سینڈ کریں، انہیں کہیں بعد ریکویسٹ میں سینڈ عابد کریں۔ صاحب آج کل 200-250 پہ بھی آ جاتے ہیں جی جی ویڈیو میں نے پہ۔ کل ہاں تین والا اٹھایا ہوا ہے، ابھی میں ہاں بات جی نہیں ہاں، کرنی تھی، تین والا بھی اٹھایا تھا کل۔ آڈیو پہ یہ آ سکتے ہیں، آڈیو پہ یہ آ سکتے ہیں، آڈیو پہ۔ میر صاحب اس طرح کریں آپ کہ مجھے ریکویسٹ ڈالیں اور میں آپ کو اٹھاؤں، تاکہ پھر فہیم صاحب کی چارٹ پلیٹ بھی ایسی کرانی ہے، ساڑھے کو کوئی بندہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ کیوں نظر صاحب؟ کی ہو گیا، رولا بن گیا، لڑائی ہو گئی، بندے بلا لیے؟ نہیں نہیں وہ میں بلا رہے ہوں، وہ میر صاحب، میر میر صاحب صاحب بلا رہے ہیں۔ میر صاحب بڑھتی گیسٹ کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا، اس پہ ٹک کر کے ریکویسٹ سینڈ کریں۔ میر صاحب صاحب آپ بتاؤ۔ اس والی آئی ڈی سے اس کے بہت بڑے فالوور ہیں۔ میں اس اچھا کو عابد بھائی میرے پاس ٹائم ہو گیا، تقریباً 2:30 بج رہے ہیں نا، تو کل میری چھٹی ہے، انشاءاللہ فہیم بھائی آپ میں نے لوگوں تو سے چھوڑ ہی دیا۔ ٹھیک پھر ٹھیک بات ہوگی بھائی، انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک دو بھائی گپ ہوگی، بالکل گپ ہوگی، آپ بے انشاءاللہ شک جائیں انشاءاللہ گپ انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، خوش رہو، ٹھیک اسی دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خان صاحب کے نظریے کے لیے دن رات انشاءاللہ محنت کریں گے۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ السلام علیکم جی۔ انشاءاللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا میں اپنا پٹا ڈالنے آنے کو ہوں ادھر، فہیم بھائی جی جی بولے سر۔ جی، مجھے عابد بھائی سے پٹا ڈالنا ہے، میں اپنا پٹا ڈال رہا ہوں، اس کو سالو کریں گے۔ چلے بھی آپ کے پلیٹ ہونا تو ضرور ہے۔ ہاں جی عابد بھائی، مجھے جی آپ آپ نے ماڈریٹر سے کیوں ہٹایا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ، پرسوں میری کسی نے انسلٹ کی براڈ پہ، کسی نے کچھ بولا نہیں، میں اسی لیے چھوڑ کے چلا گیا۔ یار اللہ کے بندے، مجھے موٹیویٹر کل انہوں نے کہا تھا سارے ہٹا دو، تو میں نے وہ سارے ہٹا دیے تھے، اور ایک twee drie vier vijf zes zeven acht 19 چلو میر یس صاحب کلک کریں، ریکویسٹ آئے گا، ریڈ سی پٹی آئے گی، اس کس کو نے آپ سلیکٹ کی کریں، رسپیکٹ نہیں کی ریکویسٹ سر؟ آ جائے گی۔
ये जो अच्छा मीर साहब, जो नीचे दो बंदे नजर आ रहे हैं आपको फूल के साथ, अगर फूल मारना हुआ तो मुझे मार देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं एतराज नहीं करता। ये जो दो बंदे फूल के और माइक के दरमियान नजर आ रहे हैं, इनके ऊपर क्लिक करें। आ रही है मेरी आवाज मीर साहब? अमदान भाई, आ रही है मेरी नहीं होगा, आवाज? नहीं होगा जी जी, आ रही है, नहीं होगा, मैंने चेक किया, उनका नहीं होगा, मेरे ख्याल से उनका कोई और मसला है, फॉलोअरशिप पे उनकी नहीं कम है शायद, इस वजह से जी। नहीं, 700 है, आना चाहिए। सर फॉलोअर्स की कोई ऐसी नहीं है कॉल पर लेने के लिए, वो अगर रिक्वेस्ट भेज देंगे तो वो आ जाएंगे कॉल पर। नहीं, रिक्वेस्ट मल्टी गेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस पर रिक्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, रिक्वेस्ट पे टिक करें तो आपको हम लोग ले लेंगे सर। अच्छा, अब बस इन दो बंदों के ऊपर क्लिक करें और रेड सी पट्टी आएगी रिक्वेस्ट की, उसको बस क्लिक कर दें, उसके ऊपर टैप कर दें, रेड सी पट्टी जो है रिक्वेस्ट लिखा हुआ आ रहा है उसके ऊपर। Just tap on the two multi guest in between a mic and the thingy, the gulab flower rose, हाँ, and फ्लावर then तो रोज ही हो गया है। सर भाई सर नहीं, उनके पास महमूद भाई उनके पास और ऑप्शन आ रहा होगा, ऐसे ये उनके पास एक्सेस आएगा जो नहीं ऊपर होगा कॉल जी। पर बैठे हैं। उनको सिर्फ सर उनको ये बताएं कि ये जो मल्टी गेस्ट वाला बटन है लेफ्ट साइड पर होगा, वहाँ से रिक्वेस्ट भेजें, उनको क्लिक करेंगे, फिर रिक्वेस्ट होएगी और वो आ जाएंगे। ये जो हमें नीचे नज़र आ रहा है ये हम ऊपर बैठे वालों को नज़र आ रहा है। वैसे ही है। जी नासिर मीर साहब कुछ कहें सर नीचे से। नासिर में मैं आपको बताता हूँ, आपने ये पकड़ा हुआ फोन, आपके सामने एक लेफ्ट हैंड साइड पे वो बना हुआ है उसका कमेंट्स का, उसके साथ एक कैमरा बना हुआ, उस कैमरे के आगे एक माइक बना होगा, उस माइक के आगे एक बना होगा मल्टी गेस्ट, उसको आपने क्लिक करना है। उसकी किसी ग्रीन रंग की मेड रिक्वेस्ट, क्लिक दैट वन, तो वो आबिद भाई के पास चले जाएगी, फिर वो क्लिक करेंगे, आपको परमिशन करेंगे और आप छलांग लगा के पहली सीट पे आके बैठ जाएंगे, सोफे के साइड वाली। not allowed to click. It's not be a possible, my brother. Not allowed to click? बस फिर Yeah, I have tried it many times, sir. Ji, नहीं होगा I don't ऑप्शन think सर so. उनके You're gonna पास। choose the right option, Nasir bhai. अच्छा ऐसा करें ना, में नहीं से वो किन लोगों ने मीर साहब को फॉलो नहीं किया, इनको फॉलो करें। सर मैंने तो ये सर अगर आबिद साहब जन्म जन्म से उनको किया है। इनविटेशन भेज दें तो वो क्लिक कर सकते हैं, अगर आबिद साहब उनको इनविटेशन भेज दें। इनविटेशन में भेज रहा हूँ, नहीं जा रहा है। फोन नहीं थोड़े चंगे नवे फोन लगा यार, क्या मैंने भेज दिया यार, मैंने भेज दिया इनविटेशन, मैं कितनी दफा भेज चुका हूँ, अब अगर वो उठा लें तो ठीक है। बस फिर सर उनकी कोई आईडी में इशू Dear है। साहब, now you got the आईडी इशू है invitation सर, now. आईडी इशू है, आईडी इशू है उनका, बिल्कुल सही है। मैं नीचे जाता हूँ और मेरे मैं उठाता हूँ जी। मैं नीचे, एक मिनट, मैं नीचे नहीं जाकर उठाता हूँ, ये सीट सम टाइम नदीम, अवेलेबल नहीं और होती। नदीम है ना, नदीम है नीचे, नदीम है। नहीं आबिद भाई, जो सीट है एक अवेलेबल नहीं है, मैं भी काफी दफा ट्राई कर चुका हूँ, मुझे 1 मिनट दें। यार 1 मिनट ठहरो यार, कौन सी अवेलेबल नहीं है? एक तो अच्छा नजर भाई, जितनी देर 2 तक सीट्स अवेलेबल है जी। कैमरा खोले और बात करें, आ जा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फहीम भाई। ये- अच्छा मीर साहब जिथे जाते हो उत्थे वक्त पा छड़दे। सर जी बस अजमीर साहब दे रोले, अजमीर साहब दे रोले, फंक्शन अजमीर साहब दे रोले, ते बरोड़ा दे भी मीर साहब दे।
کوئی نہیں ٹھیک ہے میرے خیال میں آپ سب لوگ میر صاحب کو فالو کر لیں. میر صاحب کے 1000 بندے نہیں پورے ہو رہے کی ظلم ہے یار. نظر بھائی تسی فون مائک آف کیتا ہے. پہلے فالو ہائے سجن رے جھوٹ بولو خدا کے پاس جان. اس طرح کرتے ہیں فاروق بھائی، اگر جی سر. صاحب کال دیتے ہیں پنجاب تو آپ کچھ ارینج کر سکتے ہیں، آپ نکل سکتے ہیں تھوڑا بھی بتائیں، تاکہ مروت صاحب کے ساتھ آپ کو شیئر کیا جائے. سر وہی بات ہے کہ جو چیزیں میٹنگ میں ڈسکس ہو سکتی ہیں یہ وہ جب میٹنگ ان کے ساتھ ارینج ہو جائے پھر وہ جیسے کہیں گے ہم لوگ ریڈی ہیں. اور میں نے ورکر سے بھی پوچھا ہے اور وہ بھی ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کیونکہ لیڈرشپ نہیں ہے سر تو ظاہری بات ہے پولیس نے پورا وہاں پر کریک ڈاؤن کرنا ہے. اور ہمارا یہ بھی ہے کہ چھوٹا سا جنگ ہے، زیادہ بڑا بھی نہیں ہے. اور لیکن دنیا بہت نکل آئے گی، اتنی پولیس نہیں ہے جتنی دنیا ہے. صرف مروت صاحب کا ٹائم درکار ہے جو میٹنگ میں جا کر چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. باقی کچھ پیچیدگی ہیں وہ ان سے ڈسکس ہو جائے گا تو پھر سر ایشو نہیں ہے، دنیا نکل آئے گی سر انشاءاللہ. نیچے نیچے وہ لکھ رہے ہیں ٹو مروت 6 PM ود مروت صاحب. یہ تقاضا کرتا تھا. آپ کو سوچ اور سمجھ پہ افسوس ہے آپ نے جو جواب دیا ہے. سوری میری تقریر لگی ہوئی معذرت. وہ میرے خیال میں میسج میر صاحب کو میں پہنچا دوں گا. جمیل بھائی کوئی مسئلہ نہیں، آپ شیئر کیجیے گا نا تو کوئی ایشو نہیں ہے. اس کے اوپر ہم پوری اپنے طور پہ پوری چیزیں سیدھی کریں گے. تو میرے خیال میں کوئی اگر سبجیکٹ رکھنا ہے تو رکھ لیں. آج کی معروضی حالات میں اصل میں تو ہمارا یہی ہے کہ ہم جیسے میں نے کہا ہے کہ جتنا بھی ڈیٹا اپنا بڑھا سکتے ہیں اس کو بڑھائیں. تو اس کے اوپر کوئی اور اینی بریلینٹ آئیڈیاز آپ کے دماغ میں آئے تو اس میں بات کریں. بھائی جی چوائس صاحب. میں فروخ بھائی سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. فروخ بھائی سر سوال تھوڑے کہ چھوٹا جہا. جڑے ووٹر نے انہوں نے تہاڈا یا تو ایم پی ایم این اے دا بھی دفاع کرنا ہے اور ووٹ دا بھی دفاع کرنا ہے. سر وہ تھوڑی جی روشنی پائیو کہ کس طرح دفاع کرنا پوے گا سانو اس باری. سر ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਵੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸਰ جی جی آواز آ رہی سر جی جی فاروق بھائی آ رہی ہے آواز کنٹینیو. اچھا سر سر میں تو اس کے لیے یہ ایک ٹیمیں تشکیل دوں گا سر جس حوالے سے میں سمجھتا ہوں. باقی اپنے حلقے میں ہر بندہ سمجھتا ہے لیکن میری رائے یہی ہے کہ ہمیں ٹیمز تشکیل دینی چاہیے جو کم از کم یوتھ کے 50 لڑکوں پر مشتمل ہو اور وہ ان کا صرف ریسکیو 15 والا کام ہو کہ ان کا ایک گروپ ہو. اور چونکہ میرا سر کام سیکیورٹی کا ہے تو یہ چیزوں کو میں مینیج کر سکتا ہوں کہ میں بجائے کہ اپنے ووٹرز کو ڈسٹرب کروں تو میں اپنی ٹیم باہر سے ہائر کروں گا الیکشن پر اگر مجھے موقع ملا. میں جو میری تیاری ہے کہ میں اپنی ٹیم سلیکٹ کروں گا 50 بندوں کی جن کا صرف یہ کام ہوگا کہ اگر کسی بھی پولنگ پر ہوتا ہے مسئلہ تو وہ پوری تیاری کے ساتھ یعنی کہ تمہیں پنجابی گجراں والی جڑی تیاری ہے کوئی ڈنڈا سوٹا بھی ہوئے گا تو ہر شے ہوئے گی تو جتھے کوئی مسئلہ بنیا اتنے وہ 50 بندے میں رکھاں گا الیکشن ڈے واسطے. تو باقی جڑی ٹیم ہے سر ساری جڑی ورکرز نے چنگ دے یا میری سابقہ ٹیم ہے
ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਾਸਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। 2008 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਿਆ PTI ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸੁਬਹ ਫਜਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਸੌਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ, ਫਜਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਤਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। जी चौधरी साहब हो गया सर, चौधरी साहब ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੰਟਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जी है इंटरेस्टिंग है आवाज में जी। ये पता आबिद भाई आपको लाइक नहीं ना इतने मिले और सारा काम गड़बड़ किया, मैंने कुछ करना पड़ा इतने। ऐसे ही है। अच्छा फ़हीम सर, मैंने एक बात करनी थी, मैंने आपसे डिस्कस की थी आज फ़ोन पे, वो जो व्हाट्सएप मैसेज वाली बात थी, जो मैसेज फैलाने की बात हो रही है कि भाई ये आपको ट्रैप किया जाएगा। और जी मैं रिज्यूम करके वापस आता हूँ, ठीक है? सारे अपनी अपनी जगह जी पे जी बैठे रहना, ठीक है ठीक है? ठीक है। ओके। कहते अपनी अपनी जगह ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਥੋੜਾ अच्छा सर माजरत नाल मुदस्सिर साहब, फ़हीम साहब, नज़र अब्बास साहब, जितने भी दोस्त भाई बैठे ने, नदीम साहब, महमूद साहब, सर मैं कल रात बिल्कुल भी 1 मिनट हाले तक नहीं सूता तो मैं थोड़ी खिदमत हाज़र सी। अगर सर इजाज़त दियो तो मेरी थकावट नाल हुण जी जी बस हो गई। भाई बिल्कुल आप जाएं, बल्कि मैं भी सोचता हूँ, मैं आपको फ़ोन करता हूँ, जी फ़ोन पर बात करता हूँ तो आप उसकी देर सर बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जनाब। फ़हीम भाई, थैंक यू सर, थैंक फ़हीम यू भाई, फारूक भाई, फ़हीम भाई, थैंक्स फॉर कमिंग फ़हीम भाई, जी। फ़हीम भाई, फारूक भाई, बोलो जी भाई जी। फ़हीम भाई, आ रही है मेरी आवाज़? जी आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, फारूक भाई के साथ वो टाइम की भी मैनेज कर लेना ना। कल वो अपनी ब्रॉड चलाएंगे पाकिस्तान से ना, तो वो थोड़ा सा आप उस ब्रॉड के ऊपर भी चले जाना प्लीज़। चलें, बिल्कुल बिल्कुल मैं बात करता हूँ, मैं म्यूट करता हूँ, मैं अपने दूसरे फ़ोन से उनसे बात करता हूँ। आप लोगों खालिद भाई आपने भी जाना है? अच्छा मैं जाऊंगा फारूक जी, भाई, इंशाल्लाह मैं तो मैं जाऊंगा, मैं आपने जाऊंगा। याद होगा मैंने ब्रॉड पे आपको कहा था, तो आपने कहा था कि मेहर भाई से नंबर शेयर कर दो, मैंने कर दिया था, मुझे उनसे कोई जवाब नहीं आया था। तो आप काइंडली मैं आपको मैसेज कर दूंगा, तो हमदान भाई प्लीज़ आप आपकी एक्सेप्ट कर आवाज़ लीजिएगा। रुक मुझे गई। नंबर जो है ना, आप मुझे फिर व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे सर, ठीक है सर? सर ओके जी, इंशाल्लाह अल्लाह बात करेंगे। हाफिज़ सर। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और पाकिस्तान हमदान भाई जिंदाबाद, आपने भी इमरान जाना है, खान जिंदाबाद। जिंदाबाद, हमदान भाई, जी जज़ाकल्लाह जरूर हमदान भाई भाई जरूर, अल्लाह आपने हाफिज, भी बहुत मैं फारूक भाई मेहरबानी, की ब्रॉड शुक्रिया। पे अल्लाह जाना है। पाक ਤੁਹਾਨੂੰ जी जनाब मैं लंबी जाता जिंदगी रहता दे हूँ भाई की ब्रॉड में ਤੇ जी जी ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ। अमीन अमीन। फारूक भाई, जिंदाबाद जाते मेरे भाई। जाते मैं अपनी एक बात आपके सामने रखना चाहूँगा, जाते जी जाते सर अपनी जी एक बात रखना चाहूँगा। हम खान के बिल्कुल सिपाही हैं और हम एक काज के लिए इधर इकट्ठे हुए हैं और एक काज के लिए हम लड़ रहे हैं। तो हमारे बिल्कुल लिए सर वफा सबसे कीमती है और वफा मैंने रखती है। और आपने जिस तरह की वफा खान के साथ उस वक्त निभाई जब खान के घर के बाहर 3 माह मुसलसल शेलिंग हुई, खान साहब को हरासा करने के लिए, परेशान करने के लिए, अगवा करने के लिए, जब ये पंजाब के और पंजाब के सारे गुंडे इकट्ठे होकर आए थे, तो उस वक्त आपने जी सर शेलिंग की परवाह न करते हुए उधर मुर्शद चौक को आबाद किया। अल्लाह पाक आपको इसी तरह आबाद करे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। रही बात जिस तरह औरंगज़ेब भाई ने कही, हमारा मकसद टिकट नहीं है, हमारा काज ग़ुलामी की जंजीरों को तोड़ना है, इन खौफ के बुत को तोड़ना है और इंशाअल्लाह हकीकी आज़ादी की जंग में फतह हासिल करके 9 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो तरीके इंसाफ का सूरज तुलू करना है, इनकलाब का सवेरा तुलू करना है। तो इंशाअल्लाह आपसे भी उम्मीद है कि आप भी साथ देंगे, हम आपका साथ देंगे इंशाअल्लाह, और खान के शाना बशाना उनके नक्शे कदम पर चलकर हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे इंशाअल्लाह जी।
تو ملتے ہیں کل آپ کی بروڈ پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو۔ سر انشاءاللہ تعالی جی سر، اللہ اور رسول کے بعد میں کسی کا غلام نہیں ہوں، اور لیکن مرشد کے مرید کے نظریے کا میں غلام ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میری زندگی رہی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں اللہ تعالیٰ کا وہ کم ہے کہ اس نے مجھے یہ بولنے کی طاقت دی ہے، اور میں نے اس بولنے کی طاقت کو کسی غلط جگہ پر استعمال نہیں کیا، حق اور سچ کے راستے پر استعمال کیے۔ اور ایک شعر ہمیشہ سے میں پڑھتا آیا ہوں، اور وہ میرے اندر بسا ہوا ہے، میرے اندر روح میں بسا ہوا ہے کہ جب بھی کبھی ضمیر کے سودے کی بات ہو تو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح۔ تو میں سر ڈٹا ہوا ہوں، اور جتنی میری زندگی ہے، موت کا تو پتہ نہیں ہے کسی کو بھی، لیکن جتنی زندگی ہے وہ اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اور اپنے مرشد کے لیے میں کھڑا رہوں گا انشاءاللہ۔ اور ہم سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے جب کھڑے ہوں گے تو مضبوطی اور غلامی کی زنجیریں اور خوف کے بت خود بخود ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ سر۔ انشاءاللہ۔ زندہ پاکستان باد، زندہ باد، اور آپ زندہ باد، پاکستان مرشد آرمی زندہ باد۔ زندہ باد، زندہ باد۔ انشاءاللہ جی، زندہ باد۔ میری موت دے فرشتے۔ سر میں درد ہے، کدھر چائے گئی ہیں؟ پینے کا موڈ ہے۔ آ گئی، یہ میری بڑی پیاری بہن ہے جی، آ گئی میری بہن آ گئی۔ ویلکم 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 فرشتہ مین۔ آج گئی میں نے چائے پکانی پڑا پڑے تو نہیں ہے اسٹرائک ہے پوری۔ اور ستی نہیں ہے سب سے بھی نہیں ہے۔ بچے نے سوا میں کے ادھر دے، آپ سلام کو دے بھی دوں نہیں اور ایک کوشچن تھا فہیم بھائی سے اس لیے آئی ہوں۔ ہے۔ بھائی میں نے خالہ سے فون کیا تھا، وہ کہہ رہی تھی کہ نارملی تو ہمارا حلقہ نزدیک ہی تھا ہمارے گھر کے پاس ہی، پر ابھی تک ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کا حلقہ کون سا ہے، تو یہ کیا چکر ہے؟ مطلب جہاں پہلے ووٹ دیتے ہیں وہی حلقہ ہوتا ہے یا حلقہ چینج بھی ہو جاتا ہے بندے کا؟ ہلکا چینج بھی ہو جاتا ہے جی۔ بالکل ہو اچھا جاتا ہے، حلقہ بالکل صحیح جی۔ بہن تو وہ اس مطلب یہ طرح کتنے ہوتا دن پہلے ہے، بندے کو پتا چلتا ہے؟ نہیں آپ نے اس طرح کرنا ہے، بی ایف ٹی بھائی نہیں ہے ان سے، ان کے پاس وہ نمبر ہے نا، تو آپ اپنی خالہ سے کہیں کہ اس نمبر کے اوپر ٹیکسٹ کریں گی تو ان کا پتہ چل جائے گا کہ ان کی ووٹ کون سے حلقے میں رجسٹرڈ ہے۔ آٹھ مسئلہ ہزار یہ تین ہے سو کہ یہ جو 8,300 سر، 8,300 پر میسج کرنا ہے جی۔ 8308 اس کے اوپر اگر آپ ٹیکسٹ کریں گے تو 8300 8300 ٹھیک ٹھیک، اس کے اوپر انہوں نے ٹیکسٹ کریں میسج کرنا ہے تو صرف۔ آپ کو آپ کا ہلکا بالکل صرف میسج کرنا ہے اور ہلکا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے ان کو ڈرے تو وہاں وہاں سے وہ ہلکے کم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جدھر سے ان کو ڈر ہے کہ پی ٹی آئی جیت جائے گی تو ادھر وہ حلقوں کو بڑا کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ، یہ چور و چکے ڈاکو یہ سارے اکٹھے ہیں۔ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کو باجوہ لایا تھا، اگر عمران خان کو باجوہ لایا تھا تو آج جہانگیر ترین کو باجوہ کیوں نہیں لا رہا؟ آج نواز جی شریف جی کو لانے کے لیے اتنی تگ و دو کیوں کرنی پڑ رہی ہے؟ آج فضلانڈو اور زرداری وغیرہ کو لانے کے لیے اتنی تگ و دو کیوں کرنی پڑ اچھا رہی بھائی ہے؟ پہلے میری بات ختم ہونے دینا، پھر انشاءاللہ آپ کیری آن کرنا۔ اچھا میں اپنی خالہ کو جی بولوں جی کہ 8300 نمبر پہ وہ میسج کرے گی تو پھر اس کو پتہ آئی ڈی بالکل کارڈ چلے گا کہ اس نمبر کا جی، حلقہ کون اپنا سا ہے۔ اپنا اسی شناختی طرح کارڈ ہی آئی ڈی نمبر کارڈ میسج نمبر، کریں گے جی۔ شناختی کارڈ اچھا نمبر اوپر بس لکھنا ہے۔ ٹھیک 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 ٹھیک، چلے چلے چلو ٹھیک ہے، میں ان کو یہ میسج دے چلو دوں گی۔ ہن جا کے سو جاؤ جا، ہاں سونا ابھی ہے میں نے اچھا۔ پانڈے دھونے ہیں، وہ کسی نے نہیں دھو کے دینے مجھے۔ کیڑی خالہ سی؟ چنگوی ہائے خالہ؟ پانڈے، اور سچ پانڈے میں بھی میں تو نے آج کسی خالہ کی آواز سننی ہے، بالکل میری خالہ کی، میں سوچا وہ میری خالہ ادھر ادھر آ رہی ہے۔ جنگوی کی آواز تھی، وہ جنگوی کی آواز تھی، تو میں نے اس لیے لکھا تھا کہ جنگوی خالہ۔ ہاں سوچ رہے تھے نا آپ لکھ رہے تھے جنگوی، تو میں پڑھ رہی تھی میں یہ جنگوی کہہ رہے ہیں، پر میری خالہ ایسی بولتی ہے بالکل سیم سیم میرے سے بھی فاسٹ سچی میں۔ چلو ہن جاؤ، تو اینی چلو وے جاؤ۔ ماشاءاللہ ان کا پورا محلہ ہے، تو اس بات پہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ وہ کافی سارے چلو پڑھے لکھے لوگ ہیں شہر میں۔ سیٹ چاہیے ساڈے کول، چلو بڑی باجی آ گئی، تسی جاؤ رشتہ۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے اللہ حافظ۔ اوکے بائے بائے۔ آ جاؤ بڑی باجی، فرشتہ بھیڑ نو بھیج دتا گھر تے تسی کتھے ہو ادھر؟ بڑی باجی اوپر آ جاؤ، میں نے ریکویسٹ بھیج دی ہے۔
याद नबी ਅਬਦ का। ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਓ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਗੱਪ ਹੁਣ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਉसी भाई ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੋ यार उसी भाई पता नहीं किधर चले गए अस्सलाम वालेकुम। और मेरा नेट जो है क्या कहते हैं जॉब पे ना बड़ा स्लो है इधर ना ब्रेक रूम में, तो इसलिए मुझे टाइम लगता है सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते। खालिद भाई कैसे हैं आप लोग? है ना आबिद भाई सॉरी अब्दुल जी आपसे आबिद भाई चौधरी जी साहब जी नाल ही बैठे ने, इतनी ऊंची आवाज ना कढो। ਅੱਛਾ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਆਬਦ ਭਾਈ ਤੇ ਖਾਲਿਦ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕੱਲ ਦਾ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਸ਼ਨਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ चौधरी भाई मैं आपकी इस बात को पहले 1 मिनट के लिए क्लियर करूंगा, सिर्फ मुझे 1 मिनट चाहिए होगा इसके लिए। फौज को हम ठीक है हमेशा से जिंदाबाद कहते आए हैं। खान साहब उस वक्त गिरफ्तार ही नहीं हुए थे जिस वक्त से खान साहब कह रहे हैं फौज भी मेरी, मुल्क भी मेरा, इदारे भी मेरे। हम फौज के खिलाफ नहीं है, ना हम फौज के खिलाफ गए, ना हम फौज के खिलाफ जाएंगे। फौज हमारी है, हमारी धड़कन है, हमारे सिपाहियों के साथ धड़कती हैं। हमें एतराज है तो सिर्फ और सिर्फ चेन ऑफ कमांड के लोगों से एतराज है। हमें बिल्कुल एतराज है बिल्कुल तो बिल्कुल उन लोगों पर एतराज है जो अरबाब इख्तियार हैं, जो गलत फैसले करते हैं, जो लोग मुजरिम को लाकर रिलीफ देते हैं और पाकिस्तान को दुनिया में मुनफरिद करार देते हैं। अब तो लोग हमें अजूबा कहना शुरू कर दिया है, लोगों ने हमारी अदालतों को अजूबा कहना शुरू कर दिया है। और हालत हमारी ये हो गई है कि पाकिस्तान अदालतों के बारे में लोग कहते हैं कि शैतान चाहे कि मुझे जन्नत का केस लड़वाना है, पाकिस्तान के जजों से उनका फैसला करना है कि मुझे भी जन्नत मिल जाए। शैतान ने अपील दायर कर दी है पाकिस्तान की अदालतों के में कि मुझे भी जन्नत मिल जाएगी। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਐਸੇ ਹੀ जी ਇਹੋ ਜਿਹੀ over to ਮਜ਼ਾਕ you। ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਏ ਅੱਗੇ ਨਾ ਛਿੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਆਬਦ ਭਾਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੌਰੀ ਸਰ ठीक है ਮੈਂ जी ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ। ਉਸ ਜੀ ਖਤ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਰ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਮੂਮੈਂਟ। ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਤਬਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਜ਼ਰਾ ਆਲਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਇਨ ਪਾਮਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਐਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਖਤ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓ। ਮੁਹਤਰਮ ਜਨਾਬ ਚੀਫ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਾਜ਼ੀ ਵਕਤ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਖਤ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖਤ? ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। that was Qazi Faiz Isa, the most arrogant response ever by any chief justice in the history of human beings। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ, ਇਹ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਾਜ਼ੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਦੀ ਮੋਸਟ ਡਿਸਟਸਟਿੰਗ ਰਿਪਲਾਈ ਇਨ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਜ਼ੀ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹਮਾਯੂੰ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਜ਼ੀ ਵਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਗੰਦਾ ਔਰ ਘਟੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਾਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾ, ਟੀਵੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ, ਕਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ, ਕਦੀ ਤੂੰ ਟੀਵੀ ਲਾ, ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਆ ਗਈ ਤੇਰੀ ਕੁਰਸੀ, ਪਿੱਛੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰ। ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਭਾੜ ਮੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਮਲਦਾਰੀ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਢਿੰਗਣਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਲੋ ਸਰ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਖੋਤਾ ਖੂਜ ਪਾਤਾ। ਔਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਭ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ। ਸਲਾਮ ਹੈ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰ, ਅਖੀਰ ਹੈ।
ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਗਰੂਰ ਔਰ ਤਕੱਬਰ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ। ਇੱਕ ਕਾਜ਼ੀ ਵਕਤ ਹੈ ਜੀ, ਪਾਕਿस्तान चीफ जस्टिस है, सॉरी बिचा भी नजर भाई, नजर भाई एक सेकंड जी, नजर भाई, हमदान भाई बैठे हुए हैं, हमदान भाई बैठे हुए हैं, हमदान भाई इस बात के गवाह हैं। मैंने किस वक्त ये बात की थी हमदान भाई, आपको याद है? मैंने 2 महीने पहले ये बात की थी कि जब तक वो काजी फरार ईसा को नंगा नहीं करेगा वो नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल नहीं, उसके अलावा जो आज हुआ है ना सर, आज ट्विटर पे और आगे पीछे जितना इस काजी फराड ईसा को रेगेदा गया ना हर तरफ से, आपने मैंने भी पहले सवाल क्वेश्चन ये रखा था सर, सबसे पहले यही मैंने कहा था। सर आप अंदाजा करें, मुझे खान साहब में बड़ा मजा आता है, लव हिम यार, खुदा दी कसम। खान साहब एक नवा काम कर रहे हैं। ये सर किताबों में पढ़ाया जाएगा ये सवाल, ये खत जो लिखा था ये बड़ी हिस्टोरिक चीज है। खान साहब के 2-3 खतूत हैं, ये हिस्ट्री में आने वाले बच्चों को पढ़ाया जाएगा। एक तो खत था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, फिर उन्होंने एक खत जब वो उन्होंने इसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, और ये तीसरा खत है सर। सर खान साहब सलाम है। और सर एक है सी ना बंदा सरदार जा रहा घोड़े दे ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਚ ਲੰਘਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਗਿਆ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਤ ਉਹਨੂੰ ਤੁੰਨ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਲੈ ਵੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਇਹਦਾ, ਹੁਣ ਕਰ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਸਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਕੂਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ थिंग व्हाट हैपेंड। जी महमूद भाई, आपने जो बात की है ना ज़बरदस्त, मुझे याद है। और आपको याद होगा मैंने भी एक बात की थी कि खान साहब ने अब जो है ना फाइनल जो कॉल है वो उज़्मा के कोर्ट में डाल दी है। उज़्मा आलिया जिसका हम डिस्कस करते हैं ना अक्सर हमारी ब्रॉड्स में, आजकल हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा था आलिया अदालत आलिया जो होगी सुप्रीम कोर्ट होगी, उसके कोर्ट में बॉल डाल दी गई है, जो कि हमारे काजी फायज़ ईसा साहब हैं। तो अब ये हम देखेंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि अब ये किस तरह से, या तो ये इंसाफ करेंगे, ये ऐसी जगह पे ला के इनको खान साहब ने खड़ा कर दिया, या तो ये अपने कपड़े उतार के सबके सामने दिखा देंगे कि भाई हम भी नंगे हैं। तो ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त काम किया बिल्कुल खान साहब ने जी। मुझे याद है। दूसरी बात मैं करता चलूं, नजर भाई आपकी नजर भी मैं करूं ये बात, और बड़ी बाजी भी बैठी हुई हैं, सबको पता है, नदीम भाई हैं, आबिद भाई हैं, फ़हीम मलिक हैं, हक का साथी। पाकिस्तान में ये जो 2 बहनें हैं ना, आलिया और उज़्मा, इन्होंने पाकिस्तान को इतना जलील किया है ना, इन दोनों बहनों ने ना। बीबी आलिया ने हमें तब वो क्या कहते हैं कि जान संभालने दी है, ना पाकिस्तान संभालने दिया है, और ना ही बीबी उज़्मा ने। ये दोनों जो बीबियां हैं ना, इन्होंने पाकिस्तान का वो हाल किया है, पाकिस्तान का हशर नशर किया है। कभी एक बहन बागी इफ्तिखार चौधरी के साथ, कभी ये बंदयाल के साथ निकल गई, कभी ये आमिर फारूक के साथ निकली, कभी किसके साथ। इन दोनों बहनों ने हमारी नाक में दम करके रखा हुआ है। ये दोनों बहनें हमें कहीं का नहीं छोड़ा, इन दोनों बहनों ने, ना आलिया ने ना उज़्मा बीबी। ਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਖਾਲਸਾ। ਵੱਡੀ ਬਾਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ। बड़ी बाजी हमारे सर के झूमर हैं जी। जी बड़ी बाजी, वेलकम बड़ी बाजी। जी मैं लंच मेरा है तो मैं बैठी हूँ यहाँ, तो यहाँ कोई और भी आ गया, वो लंच कर रहे हैं, तो इसलिए मैं चुप करके आप लोगों को सुन रही हूँ। अगर आपने किसी और को माइक पे लाना है ले, मैं नीचे बैठ के आप लोगों को सुनूंगी। नहीं आप बैठे, कोई नहीं, आप बैठी रहे। ओसी भाई आए या नैत भाई आए तो फिर एक सीट चाहिए होगी, ठीक है ना, ओसी भाई और नैत भाई के लिए। नजर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। सीट मैं आपको दे, जब कोई आएगा मुझे बताइएगा, मैंने उठना है अब थोड़ी देर में, क्योंकि मुझे सुबह अर्ली उठना है।
اچھا میں اس طرح ہے کہ نظر بھائی نے آج صبح انٹرویو کیا تھا ظفر اقبال کا، ٹھیک ہے نا، وہ میں نے شیئر کیا سب طرف، اور سب سے التماس ہے سب بھائیوں سے وہ آپ سنیں، اور میں نے ٹائیگر گروپ میں بھی دیا ہوا ہے، وہاں پہ بھی شیئر کیا ہوا ہے، اور 3-4 گروپوں میں بھی، اور سبسکرائب بھی کریں۔ اور کیا کہنا ہے نظر بھائی؟ ہاں مجھے کہنا یہ ہے کہ فہیم بھائی نے بڑے انٹرویو کیے ہوئے ہیں، اس دفعہ فہیم بھائی کو ایز اے گیسٹ میں نے بلانا۔ فہیم بھائی سن رہے ہیں؟ کل پرسوں میں نے آپ کو میرا آلریڈی میرے دماغ میں تھا کہ فہیم بھائی کو میں نے ذرا بٹھانا چیئر میں، یہ بڑے انٹرویو کرتے ہیں، ایز اے گیسٹ ان کو بلانا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جی سر، ہاں فہیم سوال بھائی میں یہی ہے آپ سے عدلیہ والا؟ جی جی ندیم بھائی شکریہ۔ جی عابد بھائی میں کچھ بات کرنا چاہ رہا تھا اگر اجازت ہو سر۔ سر جی پہلے تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ کو وزٹ کس نے کیا؟ موڈریٹر کا تو جواب میں نے دے دیا آپ کو، مجھے گجر نے کہا تھا سر سب کو یہ میں نے موڈریٹر جو اصل مجھے صرف آواز آئی تھی، اس کے بعد میں براڈ چھوڑ کے چلا گیا تھا، لیکن میں یہ نوٹ نہیں کیا تھا کون تھا، لیکن کسی نے اس کا جواب نہیں دیا تو میں نکل گیا۔ مجھے برا فیل ہوا کہ آپ کو پتہ ہے میں اکثر جب بھی بات کرتا ہوں براڈس پہ تو میں پہلے تو انتظار کرتا ہوں کہ جو گفتگو چل رہی ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد میں آپ لوگوں کی اجازت لیتا ہوں کہ میں کچھ پلے کرنا چاہتا ہوں یا کچھ بولنا چاہتا ہوں، اس کے بعد ہی میں بات کرتا ہوں۔ صحیح ہے کہ نہیں سر؟ تو یس سر، یس بالکل صحیح۔ ایسے ہی ہوا تھا، تو میں نے اجازت لی، اس کے بعد میں نے ایک ویڈیو پلے کیا تھا، وہ جو ایک پروپیگنڈا چل رہا تھا بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے کہ ان کا بیچ میں اقتدار کے حوالے سے جنگ چڑھ گئی ہے، تو اچھا جی مجھے بیچ میں بندہ بتا دینا، یہ تو بات ٹھیک ہے، بندہ بتاؤ گے تاکہ پھر ہم نہیں قسم جب کریں۔ قسم قسم خدا کی میں نے آئی ڈی نوٹ نہیں کیا، مجھے نہیں پتا آواز کس کی آئی تھی، لیکن کہا یہ گیا تھا کہ یہ ایسے ہی آ جاتا ہے انٹرپٹ کرنے کے لیے، تو مائک میرا میوٹ ہوا اور اس کے بعد میں چھوڑ کے چلے گیا، میں نکل گیا وہاں سے، مجھے نہیں، برا وہ فیل ہوا۔ پھر نیچے دیکھو خالد بھی ہنس رہا ہے سارے، وہ کوئی اور بات ہوگی نیچے کوئی کمنٹس آیا ہوگا اس کے اوپر وہ لگے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی چلو ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ نہیں ٹھیک یہ ہے پاسبل نہیں ہے اس طرح مائک پہ کوئی بندہ کہ یہ بات ہے، یہ نیچے جو کمنٹس آتے ہیں نا ان عابد کو بھائی جواب جی دے رہے ہوتے ہیں، اکثر ہوتا ہے عابد بھائی یہ ایک بندہ بیچ میں بول عابد پڑتا ہے بھائی وہ ندیم جی 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 سر اس براڈ میں کوئی کسی کو اچھا کچھ نہیں کرتا، کبھی بھی عابد بھائی کی براڈ میں کوئی کسی کو برا بلا نہیں کہے گا، یہ کنفرم ہے، گرنٹڈ۔ ٹھیک 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 سر، بالکل صحیح ہو گیا سر، صحیح اچھا ہو گیا۔ یہ اس طرح ہوا ہے کہ ابھی 2 منٹ پہلے اپنا ندیم بھائی نے میسج کامنٹ لکھا ہے کہ عابد بھائی تسی گریٹ ہو تے میں تلے لکھا تے اسی کی 9 مئی دے مقدمے پھڑے گئے ہاں، تو وہ نیچے ہنس رہا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، بس اسی طرح کوئی اسی اچھا طرح میں ایک ہوگا چیز کام۔ شیئر کرنا چاہ رہا تھا، میں نے اپنی عرفان آیا براڈ میں بھی میں نے شیئر کی تھی خالد بھائی کے ساتھ، تو اگر آپ کی اجازت تو فہیم بھائی میں نے آپ سے بات کی تھی اس بارے میں، جو واٹس ایپ میسج مجھے پرسنل میں آیا تھا، آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو شیئر کروں سر؟ فہیم سر، ابو عبدالرحمان فہیم صاحب سر جی یہ ٹرپل ایئر کارڈ آیا ہے، ان سے ذرا انٹروڈکشن کر لیں تھوڑا سا۔ جی ویلکم ٹرپل اے ریکارڈ بھائی، ویلکم ہو گیا جی۔ جی بھائی السلام علیکم سب کو یار۔ وعلیکم السلام سر۔ جی سر اپنا انٹروڈکشن دے جائیں جی، آپ کیمرہ آف کر دیں سر، جی اپنا انٹروڈکشن دیں سر۔ چلو آپ کی مرضی ہے، ان کی اپنی مرضی ہے، چلو اچھا جی بتائیں سر۔ ٹھیک ٹھیک۔ ہاں جی سر چھوٹا سا کے اوپر سوشل میڈیا انالسٹ ہوں، اور صحافت کا شوق بھی ہے، اور گزشتہ 13-14 برس سے اسی سے منسلک ہوں۔ تو خاص طور پہ میں ایک چیز یہاں عرض کرنے آیا اس تمام بھائیوں کو، میں کافی دیر سے سن رہا تھا آپ لوگوں کو۔ تو ہم لوگ کوئی
آپ کہہ لیں کہ 100 کے قریب جرنلسٹ ہیں، مطلب آل اراؤنڈ دا ورلڈ، انڈیا سے، پاکستان، دبئی، تقریباً ہر جگہ سے، یورپ سے، انگلینڈ سے. تو انگلینڈ سے ایک بھائی صاحب نے مجھے ایک انگریز صاحب ہیں، انہوں نے بھیجی ایک فائل مجھے. انہوں نے کہا جی یہ چیک کریں، آپ ہمارے ہاتھ لگی ہے کسی طرح. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس میں سر میں بتا نہیں سکتا کہ یقین کریں بڑی زیادتی ہوئی ہے. وہ ایک منسٹر آتا ہے، وہ ایک جگہ کے اوپر فنڈ لیتا ہے، یعنی اس نے وہ دیا جی کہ میں سوئمنگ پول بنا رہا ہوں، ان ساری جگہوں کے اوپر سوئمنگ پول بنائے جاتے ہیں، وہ بنتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف پیپروں میں بنے ہیں، اس کے اچھے خاصے فنڈ کھائے گئے ہیں. اس کے بعد دوبارہ دوسرا منسٹر آتا ہے، وہ آپس میں ان کی جان پہچان ہوتی ہے، وہ اس کو فون کر کے پوچھتا ہے یار وہ تم لوگوں نے ایسا ایسا کیا، میں کیا کروں؟ اس نے کہا مسئلہ نہیں. اب وہ صاحب ایک الگ فنڈ لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ یہاں ڈنگی پیدا ہو رہا ہے تو یہ سارے سوئمنگ پول ہمیں بند کرنے پڑیں گے، تو اس میں ایک الگ فنڈ لیا جاتا ہے اور اس کو پھر کھایا جاتا ہے. یعنی اچھا ہمارا ٹرپل اے ملک. بھائی معذرت اگر آپ کھل کے بات کریں تو اچھا ہے، میں کلیئرلی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے سر جی. جی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ اس کے اندر ریکارڈنگ ایک لگا لیں سر، منسٹر آپ آیا، دکھا لیں. ایک منسٹر آتا ہے، وہ آ کے کہتا ہے کہ اس علاقے کے اندر مجھے لیس سے کہ 20 سوئمنگ پول بنانے ہیں لوگوں کے لیے. تو اس کے لیے اس نے فنڈز لیے، وہ فنڈز غائب ہو گئے. ٹھیک ہے، وہ سوئمنگ پول بنے ہی نہیں، وہ بنے ہی نہیں، ایک اینٹ بھی نہیں لگائی گئی، نہ کچھ کیا گیا. تو ایک دوسرے صاحب وہاں آتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سوئمنگ پول بنے ہیں، اس سے ڈنگی پیدا ہو رہا ہے، لوگوں میں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو مجھے مزید فنڈ چاہیے. وہ مزید فنڈ بھی لے لیتے ہیں، اس کے اوپر لے کے اس کو بند کیا جاتا ہے. نہ وہ چیز بنی، نہ وہ چیز آئی، لیکن اس کے اوپر کروڑوں روپے کے فنڈ لے کے اوپر نیچے کر دیے گئے. خیر ہمارے ملک کے ساتھ سر میں اب کیا الفاظ یوز کروں کہ بلاتکار ہوا ہے سر، یقین کریں، اور وہ بھی ہر جگہ سے. اس کو اس طرح لوٹا گیا ہے کہ میں اب لفظوں میں مزید اس کو بیان نہیں کر سکتا. میں صرف 1 منٹ کا ایک قصیدہ پڑھوں گا اور اس کے اندر میں اپنا درد آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا. اچھا ٹرپل اے بھائی اگر ناراض نہ ہو منسٹر کا نام اگر ہمیں آپ بتا دیں تو آپ کی نوازش ہوگی. سر وہ بھی کر دیں گے، مسئلہ نہیں، پرسنل میں نہیں بتا میسج دیں، کیجیے ابھی گا. بتا دیں میں تاکہ پوری آگے تھوڑا فائل سا بھیج دوں چلیں. گا. جس نے مجھے بھیجی نا، اس نے مجھے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ رو دو گے، اور میں لٹرلی اس فائل پہ رویا ہوں. سر میں ہمیں رویا بھی ہوں، رلائیں، ہمیں بھی رلائیں. بالکل میں بھیج دوں گا سر، مسئلہ نہیں. اور بھی بہت کچھ ہے میرے پاس، میں آپ کو بھیج دوں گا، اور بھی بہت کچھ. نہیں اس طرح تو پھر خبر تو نہ ہوئی نا جی، یہ تو پھر وہ بات تو نہیں وہی ہوئی انشاءاللہ کہ خبر ہوگی سر، انشاءاللہ خبر ہوگی. آپ خود کہیں گے کہ خبر ہے، اگلی لائیو میں آپ خود کہیں گے، میں آ جاؤں گا، مسئلہ نہیں. اچھا آپ اس طرح کریں. نہیں کوئی بات بات نہیں ہے، سوئمنگ آپ پول کھل کی ہو کر رہی تو بتائیں. مزہ نہیں آ رہا کچھ. جی بات سوئمنگ پول کی ہو رہی ہے، اسی لیے کچھ جو ہے نا مطلب باؤنسر جا رہے ہیں سر سے پلیز تھوڑا نہیں میں اوپر سے کلیئرلی سب کو بتا بھیج دیں گے دوں تو گا اچھا. سر، میں آپ سب کو بھیج دوں گا ابھی تھوڑی دیر میں. وہ خبر آلریڈی آؤٹ ہو چکی ہے، مطلب آؤٹ ہو چکی ہے وہ آلریڈی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا دکھ ہوا، یقین کریں مجھے، مطلب کہ یار ایک ہوتا ہے نا، چلو یار ایک روڈ بنی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ روڈ بنی ہے، اس میں سے آپ 20%، 30% یا 50% لیس سے کھا گئے ہو، تو چلو 50% تو بنا ہے نا. ایک چیز بنی ہی نہیں، اس کے اوپر ایسے بہت سارے اور بھی معاملات ہیں. خیر میں اپنا سارا یہ سسٹم کلوز کروں گا اور صرف یہ رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون،
اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فضو، چار اگر درد مندوں کے بنتے ہو کیوں تم نہیں چار، اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا۔ بہت شکریہ بھائی، چیزیں میں بھیج دوں گا آپ کو، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ اچھا جی ایک منٹ سر جی، بیٹھے ٹرپل بیٹھے اے بھائی کدھر چلے گئے اور یار ٹرپل کیا بھائی، کچھ نہ ٹرپل اے سر بھائی نہ پیر، سانو پتہ نہیں سوئمنگ کچھ والے سمجھ نہیں، میں بھی ایک قصیدہ پڑھ دیتا مجھے ہوں۔ تیرنا نہیں آتا، مجھے تیرنا نہیں آتا سر ٹرپل جی۔ میں ایک پڑھ دیتا ہوں جی، میں ایک پڑھ دیتا ہوں۔ محفل کی حالت اور ٹرپل وعلیکم جناب ٹھیک ہو السلام سارے پرا؟ جی وعلیکم تو السلام جی، استاد لاٹ جڑے ایک بھائی منٹ صاحب جی، گپ لاٹ اللہ سنائی جی ہوئی ہے نا جی جی صرف ایک سیکنڈ جی، میں بھی ایک قصیدہ پڑھ دئیے جی، میرے بھرا کے تیلے سن رہے ہو ٹرپل اے۔ او سانو سوئمنگ والیاں نشیاں تے تسی چن لا کے تے ہن خبراں چھپاں دے پئے او، تے سانو چنا ٹرکے والی بتی پیچھے لا کے تے تلے پئے جان دے پئے او جی۔ اوور ٹو یو جی لاڈلا بھائی۔ محمود بھائی اصل میں آیا اچھا ہوا ہے نا پاکستان میں بہت چل رہا ہے آئس والا، تو آئس کو جو ہے نا ڈال کے سوئمنگ پول میں ڈال کے تو اس میں جو ہے نا پگھل کے پانی بن گیا، تو اس میں ہم لوگ کچھ مار کے اچھا سیکھیں گے اب لاڈلا کی سن لو۔ اور لاڈلے نے تصویر کس کی سنائیں لگائی ہوئی ہے؟ مستری منیر مستری کی تصویر لگا کے آیا، ڈر لگتا ہے جی۔ لالا جی راجا جی۔ نہیں سارے لاڈلا میں راجا۔ خود ہاں، میں خود ہاں اچھا یہ آپ ہو جی نہیں جی، جی اچھا منسٹری کی نہیں ہے، منسٹری کی نہیں ہے، سوری مستری کی نہیں ہے جی، تصویر صحیح بات کر رہے ہیں جی۔ نہیں جی یہ میری